بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو میرے والدین میں کبھی نہ بنی تھی، لیکن ہمارے گھر کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ یہاں لڑکوں کو فوقیت دی جاتی، جبکہ بیٹیوں سے دور جہالت والا سلوک کیا جاتا تھا۔ یوں لڑکی ہونے کی وجہ سے امتیازی سلوک نے مجھے بالکل ہرا کر رکھ دیا تھا۔ سوچوں کہ اس اذیت بھری زندگی نے میری روح کے تار جھنجھوڑ ڈالے تھے۔ سوچتی رہتی تھی کہ ہمارے گھر کا ماحول دوسرے گھروں جیسا کیوں نہیں، ہمیں بھائیوں جیسی اہمیت کیوں نہیں ملتی۔ کاش میں نے اس گھر میں جنم نہ لیا ہوتا کہ جہاں والدین نے کبھی ہم پر توجہ نہ دی، وہ پیار نہ دیا جس کی خاص طور پر بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ساتھ لے کر کہیں نہ جاتے اور نہ کسی سے ملنے دیتے۔ رشتے دار آتے اور ہم دور سے انہیں دیکھتے، وہ بڑوں سے مل کر چلے جاتے۔ گھر میں ایک خاص قسم کا تناؤ رہتا تھا۔ میری والدہ کو شوق تھا کہ ان کے بچے پڑھ لے جائیں، کیونکہ ان کو خود تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ملا تھا۔ سسرال میں سبھی پڑھے لکھے تھے، ان کے سامنے یہ احساس کمتری کا شکار رہتی تھیں اور جیل ان پڑھ ہونے کے طعنے سننے پڑتے تھے۔ تبھی چاہتی تھیں کہ ان کی اولاد میں یہ کمی نہ رہے، کوئی ان کو ان پڑھ اور جہل نہ کہے، گھر کا ماحول پرسکون نہ ہو۔ وہاں بچے اپنی ٹوٹی پھوٹی اور مسخ شدہ شخصیت کے ساتھ کس طرح طالب علموں کے ہمراہ قدم سے قدم ملا کر چل سکتے ہیں۔ حالانکہ میں ذہین تھی اور محنت بھی خوب کرتی تھی، لیکن جب امتحانی پرچار کرنے بیٹھتی تو دل دھڑکنے لگتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا اور میں ایک لفظ بھی نہ کہہ لکھ پاتی۔ بالآخر والد صاحب کو توجہ دینا پڑی۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھے پڑھائی میں مدد کی اشد ضرورت ہے، ورنہ کبھی نہ پڑھ سکوں گی۔ انہوں نے ٹیوٹر سے بات کی جو روز شام کو میرے بھائیوں کو پڑھانے آتا کرتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لڑکوں کو پڑھانے کے بعد میں آپ کی بیٹی کو بھی پڑھا دیا کروں گا۔ میری ضرورت ان دنوں ٹیوٹر سے زیادہ کسی ایسی ہستی کی تھی جو میری ٹوٹی ہوئی شخصیت کو سہارا دے۔ میری روح محبت بھرے سکون کی پیاسی تھی۔ استاد ہمارے گھریلو ماحول کو سمجھ چکے تھے۔ ان کا نام بخت بلند تھا۔ بخت بلند صاحب نوجوان آدمی تھے، حال ہی میں فارغ التحصیل ہوئے تھے اور ملازمت کی تلاش میں تھے۔ اس دوران ٹیوشن پڑھاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار اور توجہ سے پڑھانا شروع کر دیا۔ ان کی بھرپور توجہ کی وجہ سے نہ صرف پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، بلکہ ان کی ذات بھی میرے دلچسپی کا مرکز بن گئی، اور یوں ہم چاہت کی منزلوں سے آگے نکل گئے۔ بخت بظاہر زہر شرافت کا نمونہ تھے اور نیک چلن ہونے کے ہمارے گھر میں چرچے تھے۔ گھر کا ہر فرد ان کی نیک نفسی اور اچھے اخلاق کے گن گاتا تھا۔ اس سے عمر کی گھر والوں کو مطلق خبر نہ تھی کہ میں اسکول سے چھٹی ہو جانے کے بعد کچھ وقت اپنے ٹیوٹر کے ساتھ گھر سے باہر گزارتی ہوں۔ ہم اکثر ایک قریبی ریسٹورانٹ کے فیملی روم میں جا بیٹھتے اور تھوڑی دیر بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ اس دوران چائے یا کافی ہم دونوں کا موڈ مزید خوشگوار بنا دیتی۔ بخت نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو اس کو ملازمت مل جائے گی وہ مجھ سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا رشتہ مجھے دے دیں گے۔ اس بات پر میں نے بھی یقین کیا، کیونکہ والد صاحب بلند بخت کو اس قدر پسند کرتے تھے کہ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے۔ میری والد سے غلہ سے کہتے ایسے لائق بیٹے نصیب والوں کے ہوتے ہیں۔ ابا ان کی ملازمت کی کوشش بھی کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں کئی دوستوں سے کہہ دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں بخت کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگی۔ میٹرک پاس کیا تو سب سے زیادہ خوشی بخت کو ہوئی۔ میرے والدین کا کہنا تھا کہ یہ سب بخت کی محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ کبرا نے کب پاس ہونا تھا۔ جب بخت پاس ہونے کی خوشی میں میرے لیے کتابوں کو تحفہ لائے تو میں نے انہیں وعدہ یاد دلایا۔ وہ بولے میری ہمت نہیں پڑتی ایسی بات تمہارے والدین سے کرنے کی، تم خود ان کو گوش گزار کرو، اس لیے کہ میں آپ کے لیے والدہ کو لانے کا آرزو مند ہوں۔ وہ سمجھے کہ بھلا لڑکی ہو کہ یہ کیسے اپنے والدین سے رشتے کی بات کر سکتی ہے، لیکن میں اپنے جذبے میں سچی بہن کی مدد لی اور یہ بات عظمیٰ کے ذریعے والدہ تک پہنچا دی۔ اب جو وقت بلند آئے، امی جان نے بلا جھجک سیدھے سباؤ کہہ دیا بیٹا اگر تم کبرا سے شادی کا عرض مند ہو تو رشتے کے لیے اپنے والدین کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئے، شاید وہ یہ سننے کے لیے تیار نہ تھے، سپٹا کر رہ گئے۔ تبھی ابو آ گئے۔ والدہ نے معاملہ کھول کر دیا۔ کبرا نے کہ ابا دیکھو بلند بخت کیا چاہ رہا ہے، یہ آپ کی فرزندی میں آنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ فرزندی میں آنا تو اچھی بات ہے، ہم اسے بیٹا سمجھ کر گھر کے اندر بٹھاتے ہیں، بیٹا سمجھ کر گلے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ بیٹوں کا فرض ہر ماں باپ کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ بخت بلند کو بیٹا بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ سر جھکا سنتا گیا۔ تبھی ہم نے کہا بیٹا اگر ایسی بات ہے اپنی والدہ کو میرے پاس بھیجنا۔ اب سارے بہن بھائی بخت صاحب سے پوچھتے کہ کب آ رہی ہے آپ کی امی۔ وہ کبھی آج کل کرنے لگتا، کبھی سر جھکا لیتا۔ ایک دن اتفاق سے بازار میں اپنی والدہ کے ہمراہ کی دوائیاں خرید رہا تھا، کسی اسٹور پر ہماری اماں بیان پہنچی۔ بخت کو دیکھا، فوراً آگے بڑھی۔ بیٹا تم یہاں، پھر ان کی والدہ کی طرف دیکھا، یہ میرا بیٹا ہے بہن، دوائیں خریدتی اور آپ کون؟ میں نے متعارف کروایا اور سوال کیا اب کب آ رہی ہیں ہمارے گھر؟ بلند بخت نے بتایا کہ جلد آنے والی ہیں۔ خاتون کچھ نہ سمجھی، اپنا پتہ بتا دیں، کسی دن آ جاؤں گی۔ تب اماں نے پتہ سمجھا دیا۔ ایک دن وہ بیٹی کے ہمراہ آ گئیں۔ امی نے
جتلایا کہ آپ لوگوں کے بڑا انتظار تھا کیونکہ وقت ہمارے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو لانے کی بات کی تھی اس نے۔ وہ بولیں بہن جس میں اس کی خوشی اور جیسے آپ راضی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں تبھی تو اس نے ایسا کہا ہوگا۔ یوں بھی ہمیں بچوں کی خوشی عزیز رکھنی چاہیے، ہم تو بلند وقت کی خوشی میں خوش ہیں۔ یوں دونوں خواتین نے آپس میں چند ملاقاتوں اور بات چیت کے بعد منگنی کا اعلان کر دیا۔ بخت کی والدہ نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ گمان بھی نہ تھا کہ بخت نے اپنی ماں سے میرے بارے میں ذکر تک نہیں کیا۔ غالباً وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ مجھے خاصے دنوں تک بیوقوف بناتا رہے گا کہ ماں باپ اس رشتے پر ابھی نہیں مار رہے، میں انہیں منانے میں لگا ہوں۔ ان کی والدہ ویسے ہی آ گئیں جس گھر میں بیٹا ٹیوشن پڑھانے جاتا ہے، ان لوگوں سے ملوں اور کہاں اور کن لوگوں کے گھر جاتا ہے، ہم سے ملی تو مطمئن ہو گئیں اور ہم انہیں پسند آ گئے۔ خوش ہوئی، رشتے کی فکر میں تھیں، بیٹھے بیٹھے رشتہ بھی مل گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ بیٹے نے لڑکی پسند کی ہوئی ہے تو بلند بخت کی خوشی پوری کر دوں۔ میرے اور اس کے والدین خوشی خوشی میرے اور بلند بخت کے رشتے پر راضی ہو گئے تھے۔ بخت کو ہوش آیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا اور وہ مجھے بیوقوف بنا رہا تھا اور دلاسے دے رہا تھا۔ فی الحال اس کا شادی کا ارادہ ہی نہ تھا، مگر رشتہ طے کر لینے میں ہمارے والدین کا بات نہ سمجھی اور یوں وہ بری طرح جکڑا گیا۔ جب ان کی والدہ نے ہمارے گھر آنا شروع کیا اور منگنی کا معاملہ طے کر لیا تو وہ اپنی والدہ سے لڑا، آپ نے کیوں اتنی جلدی رشتہ پکا کر دیا، مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ ماں نے جواب دیا، ان کی لڑکی سے محبت کا چکر چلا کر تم نے شریفوں کا کام نہیں کیا، ایسی معصوم لڑکی کو فریب دینے کی سوچ رہے تھے تو یہ فریب خود تمہارے لیے جال ثابت ہوا ہے۔ تم نے لڑکی سے کیوں شادی کا جھوٹا وعدہ کیا تھا، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ بالآخر مشکلوں سے والدین نے دباؤ ڈال کر شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہمارے گھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جس روز شادی تھی سے 2 روز پہلے میری بڑی بہن پنڈی سے آئیں۔ جب بھائی اسکول اسٹیشن گیا تو وقت کو وہاں پایا، وہ پنڈی کا ٹکٹ لے رہا تھا۔ بھائی نے پوچھا آپ یہاں کس کا ٹکٹ لینے آئے ہیں؟ اس نے بتایا اپنا، ایک دوست کے ساتھ پنڈی اور پھر مری جانا ہے، لیکن پرسوں تو آپ کی شادی ہے، مجھے تو خبر نہیں۔ بھائی نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں، وہ گھر آئے بتایا کہ اسٹیشن پر وقت بھائی ٹکٹ لے رہے تھے، وہ دوستوں کے ہمراہ مری جا رہے ہیں۔ میرے گھر والوں نے بھی یہی کہا، تم نے سے مذاقاً کہا ہوگا۔ شام کو ہم ان کے گھر گئے، شادی کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، پتہ چلا کہ وہ تو واقعہ مری چلا گیا ہے۔ اس کے والدین پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بہانہ بنایا کہ اس کو کافی دنوں سے ملازمت کے لیے درخواست دے رکھی تھی اور اتفاق کہ آج ہی کال ملی ہے، ملازمت پر اسے بلا لیا گیا ہے، لہٰذا اب شادی کی تاریخ کچھ آگے کر لیں۔ میرے والدین پریشان ہو گئے کہ اب شادی کی تاریخ میں کیسے بدلی جا سکتی ہے، دعویٰ نامے بھجوائے جا چکے ہیں اور رشتہ دار دوسرے شہروں سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان سے کیا کہیں گے، جو بھی ہو، مگر جب دولہا نہ ہو تو شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تاریخ بدلنا بھی امر مجبوری تھا، بالآخر بھاگا بھاگا کو اطلاع کرنا پڑی کہ ناگزیر وجہ کی بنا پر شادی کی تاریخ آگے کر دی گئی ہے۔ کہیں ٹیلی فون کیا، کہیں ٹیلی گرام دیا، جو مہمان آ چکے سے ان سے مدد کر لی گئی۔ ان دنوں سیل فون کا رواج نہ تھا، ہر کسی کے گھر ٹیلی فون کی سہولت نہ تھی۔ میرے والدین بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے، برادری کو سنبھالنے کا ازمائش سے کم نہ تھا۔ وقت کا انتظار ہونے لگا، 1 ماہ گزر گیا اور وہ لا لوٹا۔ شادی کی تاریخ بھی بدلی گئی، خبر نہ تھی کس محکمے میں نوکری ملی ہے، کوئی خبر لینے جاتا اور اس کے دل کی مرضی کسی پر عیاں نہ تھی۔ وہ دراصل شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے والدین تک کو اس نے خبر ہوا نہ لگنے دی کہ شادی سے بچنے کے لیے وہ یہ ڈرامے کر رہا ہے اور اس کی وجہ ایک دوسری لڑکی ہے۔ اب میرے والدین پچھتانے لگے کہ ہم نے ناحق جلد بازی میں سے شخص پر اعتبار کر لیا جس کی زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ اور۔ اس کے والدین کم پریشانات تھے، اس کے دوست کے گھر گئے جس کے پاس اس کا فون نمبر تھا، اس نے فون پر وقت کو لعنت ملامت کی کہ تب اس نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا نہیں ملازمت ملی ہے، فی الحال نہیں آ سکتا، 2 ماہ بعد آ سکوں گا۔ اے کاش وہ اس دن ہی والدین کو اس بات سے آگاہ کر دیتا تو ہم لوگ مزید خواری سے بچ جاتے، مگر اس کم ہمت انسان میں اتنی جرأت نہ تھی کہ سچ زبان لبوں پر لاتا۔ آخر وقت تک دھوکے میں رکھا بلکہ ایک نئی تاریخ بتا دی۔ میری والدہ نے دوبارہ کارڈ چھپائے اور برادری میں تقسیم کر دیے۔ آخری وقت میں نے منہ چھپانا پڑا۔ ہوا یوں کہ دوسری بار جو تاریخ طے پائی، وقت اس سے 1 روز پہلے گھر آ گیا، سب خوش ہو گئے، شکر ہے وہ آ گیا، مہمانیوں بٹھا دی گئی، سہیلیاں سہاگ گیت گانے لگی۔ اس کا ایک دوست آیا، والد صاحب کو بتایا کہ بلند وقت اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنی نئی دلہن کے ساتھ آیا ہے۔ بار بار تاریخ تبدیل کرنے کا سلسلہ سمجھ میں آ گیا۔ اسی دوست نے بتایا کہ وہ ایک اور گھر میں بھی لڑکی کو ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا جو ایف اے کی طالبہ تھی اور ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ اس سے بھی محبت کا فریب دیا تھا لیکن وقت کو امید نہ تھی کہ اتنے امیر گھرانے کا رشتہ مل جائے گا۔ سمجھ رہا تھا وہ ایک معمولی گھرانے کا بے روزگار نوجوان ہے، بھلا اتنا بڑا سرمایہ دار کیوں کر اس کو داماد بنا سکتا ہے، لہٰذا وہاں بھی بس دل لگی ہی تھی۔ تاہم اچانک جب لڑکی پر انکشاف ہو کہ وقت کی شادی ہو رہی ہے،
اس لڑکی نے بخت کے ساتھ خوب جھگڑا کیا۔ تب اس نے کہا کہ تم رئیس آدمی کی بیٹی ہو اور میں ایک معمولی گھرانے کا فرد ہوں، تمہارا میرا رشتہ نہیں ہو سکتا، بے شک اپنے باپ سے منوا سکتی ہو تو منوا لو۔ لڑکی لاڈلی اور ضدی تھی، وہ اڑ گئی اور والدین سے بات منوا لی۔ عین وقت پر جب شادی کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے، اس لڑکی نے بخت سے کہا اب مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ورنہ میں خودکشی کر لوں گی اور میرا باپ تمہیں جیل میں ڈلوا دے گا۔ بخت کے تو ہوش اڑ گئے اور اس نے دوست کو تمام کہانی بتا کر مری کی راہ لی۔ جہاں اس کا کلاس فیلو رہتا تھا وہاں جا بیٹھا۔ لڑکی بھی اس دوست کے پاس پہنچی اور دھمکی دی کہ اس کا پتہ دو ورنہ تمہارے گھر میں زہر پی کر جان دے دوں گی اور تم پکڑے جاؤ گے۔ اس زور آور لڑکی سے ڈر کر اس نے بخت کا پتہ بتا دیا اور وہ وہاں پہنچی اور شادی کے لیے کہا۔ یوں وہ اسے لے آئی اور والدین سے کہا کہ دولہا آ گیا ہے، مگر اس کے والدین شادی میں شامل نہیں ہو رہے تھے، آپ ہماری شادی کر دیجئے۔ اس طرح بخت کی شادی فرانہ سے ہو گئی۔ ادھر دوسری بار میری تاریخ رکھی جا چکی تھی، بس وہ تو آ گیا مگر دولہا اپنی دلہن امیر باپ کی بیٹی فرانہ کے ساتھ۔ یوں جو خواری میرے والدین کی قسمت میں لکھی تھی اس کا پورا سما ہو گیا۔ بخت نے تو ڈر کر وہاں شادی کر لی مگر میرا شادی والا دوپٹہ بے رنگ ہو گیا اور میوں کی زردی میرے وجود میں اتر آئی۔ آج اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں، میرے صحب بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے شادی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ آج بھی جب سوتی ہوں تو ڈر کر اٹھ جاتی ہوں، کسی کی شادی ہو میں اس تقریب میں کبھی نہیں جاتی، مجھے شادی کے ہنگاموں سے ہی ڈر لگتا ہے، جیسے یہ کوئی بھیانک منظر ہو جسے دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ ہو۔ آج بے شک زمانہ بدل گیا ہے، اب لڑکیوں کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے دور میں ہوتے تھے۔ وہ اب برملا والدین سے بات کر سکتی ہیں جبکہ ہمارے دور میں لڑکیاں یہ جرات نہ کر سکتی تھیں۔ لڑکے بھی اپنے دل کی بات والدین کے سامنے نہیں کھول سکتے تھے، تبھی اس قسم کے المیہ جنم لیتے تھے۔ والدین بھی سیدھے سادے تھے، ایک دو ملاقاتوں میں اعتبار کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، جیسا کہ ہماری دو سادہ دل والی ماؤں نے کیا اور جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ کر ڈالا۔ تاہم یہ بات آج تک نہ سمجھ سکی کہ بلند بخت بزدل تھا، بے وقوف یا دھوکے باز انسان۔ اس نے ایک وقت میں دو لڑکیوں سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا، اللہ جانے اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ دو کشتیوں کا سوار تھا مگر وہ دریا پار اتر گیا اور اس کی عاقبت اندیشی کی سزا مجھے مل گئی۔ میں جو گھر کے ماحول سے بیزار تھی، اس کی توجہ اور ہمدردی پا کر اس پر اعتبار کر بیٹھی۔ اگر یہ توجہ مجھے اپنے ماں باپ سے مل جاتی تو یقیناً میں ایک شراب سے دھوکہ نہ کھاتی کہ جسے محبت کہا جاتا ہے۔ میری دونوں بہنوں کی زندگی آج کامیاب اور مطمئن انداز سے گزر رہی ہے، شاید اس لیے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھیں۔ ماں باپ اور ماحول ایک ہوتے ہیں لیکن ضرور نہیں کہ سب بچے بھی ایک جیسے ہوں، کچھ بچے بے حد حساس ہوتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھیں اور اپنے زیادہ حساس بچوں کو ہرگز نظر انداز نہ کریں، ورنہ وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور زندگی میں ناکامیاں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ میرے نزدیک بچپن اور لڑپن کی عمر میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت اور قیمتی دولت ماں باپ کا پیار، ان کا آپس میں سلوک ہوتا ہے، جس سے گھر میں سکون کی فضا قائم ہوتی ہے اور بچے اس پرسکون گہوارے میں پل کر کامیاب اور کامران زندگی گزارتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ محترم، آپ کو یاد رہے کہ ہم اپنے چینل پر روز اسی طرح کی اچھی سٹوریز، اسلامی واقعات، انبیاء کے قصے اور کہانیاں وغیرہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔